اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لہ الحمد سرمدا وصلی اللہ تعالی علی نورہ محمد ابدا۔ اللہم یا نور ویا نور النور ویا نورا قبل کل نور ویا نورا قبل کل نور ویا نورا بعد کل نور صل علی نورک الانور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر صلاة تنفر بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا، أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے میں حاضر نہیں ہوں، بلکہ میں چند اہم اور ضروری باتیں ذکر کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس لیے آپ میرے ساتھ سب سے پہلے سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، جب تک میں ادھیڑ بلکہ کچھ اس سے آگے پہنچ گیا۔ تقریباً 70 سال کے قریب تک جب عمر ہوئی، تب تک میں کھڑے ہو کر ہی تقریر کرتا تھا، اور 2 ڈھائی 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی بھی میں نے تقریر کھڑے کھڑے کی۔ اب
بوڑھا ہو گیا، ایک سانس میں ایک آیت بھی نہیں پڑھ پاتا اور کھڑے ہونے میں بھی زحمتیں ہیں، مگر اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں کھڑے ہو کر ہی نمازیں پڑھتا ہوں اور میں علمی باتیں عالموں کی طرح کر لیتا ہوں۔ اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے دین حق کی اشاعت کا کام میرے ذمے اس بڑھاپے میں لگا رکھا ہے، جس بڑھاپے میں آدمی ہر چیز سے معذور ہو کر دروازے پہ کھاٹ پہ بیٹھ کر کھانستا ہے، کھکھارتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم۔ اللہ تعالی نے فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علمہ شیئا۔ تم میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدترین عمر کے بدترین حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ علم کے بعد بھی وہ بے علم رہتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجلۂ تلامذہ میں سے سیدنا عبداللہ ابن مبارک ہیں، جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ جو شخص دین کے علوم میں منہمک رہے گا، اللہ تعالی ارذل العمر میں بھی اس کو ہوش اور دانائی کے ساتھ قائم رکھے گا اور علم کا وہ چراغ جلاتا رہے گا۔ میں اگرچہ اتنا علم کا کام نہیں کر پاتا جتنا سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ان کے علم کا تو ایسا باڑا بٹتا تھا کہ بڑے بڑے محدثین آپ کی طرف لپک کر آتے۔ امام احمد ابن حنبل بھی ان سے نہیں، ان کے شاگردوں سے حدیثیں سنتے تھے، مگر ان حضرات کی غلامی کا یہ فیض ہے کہ کچھ نہ کچھ میں بھی تو کام کر لیتا ہوں۔ مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں عام طور سے انسانوں کو بلغم کی شکایت ہو جاتی ہے اور خوب کھانستے ہیں اور بلغم کا تبرک بانٹتے ہیں، مگر جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے،
تو اس کو اس بلغم کی بیماری سے بڑھاپے میں بھی حفاظت ہوتی رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے آقا سرور کائنات پر قرآن نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم اترے. جس کا تو ذکر قرآن عظیم میں ہے، ان ذالک لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ صحیفے انبیاء کرام ہی پر اترے، کسی عام آدمی کے اوپر بھی کوئی صحیفہ تو کیا کوئی ایک آیت بھی اتری؟ بہت مختصر آیت، اتنی بھی اتری. قم فانذر آیت ہی تو ہے، لم یلد آیت ہی تو ہے، پوری آیت ہے، ولم یولد پوری ایک آیت ہے. مگر کیا کسی غیر نبی پر بھی یہ اتری؟ مگر قربان جاؤ وہابیوں دیوبندیوں کی عقل پر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کو دیتا ہے، جس کو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، نہ نبی سے اور نہ ولی سے یہ کہ کچھ نہیں دے سکتے. مگر مجھے بتاؤ کہ کیا ضرورت تھی کہ قرآن رسول پاک پر اترتا؟ کیوں نہیں عام انسانوں پر اترا؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے، مگر بندہ بے وسیلہ لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اگر بے وسیلہ لینے کی بندوں میں صلاحیت ہوتی تو نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن میں اس کہنے کا، اس فرمان کا کیا معنی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن آدمی تو آدمی ہے، مضبوط ترین پہاڑ پر اتار دیتے، ہم اتار دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یا اللہ، یہ قرآن کا اتنا بوجھ کہ اترا، اگر پہاڑ پر اترتا تو وہ پہاڑ نہ رہ جاتا، ریگستان بن جاتا. سمجھ گئے؟ تو ان معمولی آدمیوں پر اتر جاتا تو چٹنی نہیں بن جاتے. بہت اچھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بے وسیلہ
کوئی لینے پر قادر نہیں، مگر سنو رسول پاک پر وہ کلام اترا، پورا قرآن، ناسخ بھی منسوخ بھی سب اترا، مگر کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی بھی باقی ہوئی، کیا بات، لکیر ٹوٹی۔ ہاں نزول کے وقت وہ کیفیت ضرور ہوتی تھی کہ سانس پھولنے لگتی، جس طرح کوئی مزدور بہت بڑا بوجھ اپنی ہمت سے زیادہ اٹھا لے تو پسینے میں شرابور ہو جاتا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سانس اس کی کر کے چلتی ہے، ہوتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات پر قرآن اترتا تھا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑاکے کے جاڑے میں جب قرآن اترتا آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرْقًا مِثْلَ الْجُمَّانِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگتا تھا، کڑاکے کے جاڑے میں۔ کتنا وزن تھا؟ پھر اٹھاؤ بخاری شریف، سیدنا برا ابن عازب اور کاتب وحی سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو بلایا کہ لکھنے کا سامان لے کر آ جاؤ، روشنائی، قلم، کاغذ، یا کاغذ نہیں تو ہڈی کا ٹکڑا، کوئی پٹھا، یہ سب لا کر یہ ہٹاؤ۔ ہاں سب یہ یاد آتا ہے تقریر کے بیچ میں، چلو ہاں اب ہٹا لو اس کو، آرزو پوری کر لی نا، ہٹاؤ۔ چلو اب رکوع کر کے تقریر تھوڑی کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو لکھنے کا سامان لے کر آؤ، وہ آ گئی، فرمایا ایک آیت لکھو، اور اپنا اتنے قریب بٹھا لیا کہ سرکار کی ران مبارک کا کچھ حصہ میری ران سے ایسے لگ گیا۔ سمجھ گئے کیوں؟ کاتبان وحی کو قریب کیوں بٹھاتے؟ اس لیے کہ کیسے لکھ رہے ہیں وہ بتاتے چلیں۔ دیوبندی کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ارے بے وقوف، پڑھنا نہیں جانتے تو اتنے پڑھانے والے کہاں سے آ گئے؟ اور لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ فرماتے یہ دیکھو، یہ اس طرح لکھو، یہاں الف بڑھاؤ، طول الباء بے ذرا لمبی کر کے لکھو، طول المیم، میم میں دائرہ بناؤ۔ یہ سب چیزیں میرے آقا تعلیم دیتے رہتے ہیں۔
اس لیے لکھنے والوں کو لکھنے کا ڈھنگ بتاتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ میرے آقا کا طریقہ. لکھوانے لگے آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاہدون فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہ گئے اور وہ جو میدان جہاد میں گئے دونوں برابر نہیں ہیں. وہابیوں کے یہاں سب برابر ہیں. سمجھ گیا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اتنے میں یہ لکھ رہے تھے اور آقا بولتے جا رہے تھے. ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے, سن لیا, فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو جہاد کا بڑا شوق ہے مگر کیا کروں, میرے پاس آنکھ ہی نہیں, میں تلوار کیسے ہاتھ میں لوں, کدھر چلاؤں. یا رسول اللہ میں معذور ہوں, کیوں مجھے اتنے بڑے مرتبے سے گرایا جا رہا ہے کہ میں جہاد نہیں کر پاتا. اور فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ جو جہاد کرنے گئے اور وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے برابر نہیں ہیں, تو مجھے تو گرا دیا گیا. رسول پاک سے وہ عرض کر رہے ہیں تو رسول پاک یہ نہیں فرماتے دیکھو یہ میرا فرمان نہیں اللہ کا, اسی سے ہو. یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے کہو, مجھ سے کیا کہتے ہو, یہی نہ کہنا چاہیے تھا. مگر سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, صحابہ کو معلوم تھا کہ جو بات رب کے یہاں پہنچانی ہے نبی کے تھرو پہنچاؤ. فرماتے ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے ہی انہوں نے کہا رسول پاک کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سانس پھول پھول کر آنے لگی اور آپ کی ران مبارک کا جو حصہ میری ران پر تھا اتنا اس کا بچ گیا وزن. قادت فخذی ان ترفع, یہ لفظ ہے بخاری میں. قریب تھا کہ میری ران کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. یہ وزن ایسا بڑھ گیا. پھر آپ نے فرمایا ایک لفظ بڑھا لو, اس آیت میں غیر اولی الضرر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آیت یوں ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ مجبوروں کے سوا, استثناء کر دیا, معذوروں کے سوا, اور جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں. سبحان اللہ. اس سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ نبی کے ذریعے سے جو فریاد کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے وہابی روکتے ہیں کہ تمہارا عمل قبول نہ ہو جائے. ہاں اسی لیے روکتے ہیں. چلو
میں یہ کہتا ہوں کہ وہی قرآن جب اتر رہا تھا تو پہاڑوں پر اگر اتر جاتا تو وہ ریگستان بن جاتی. نبی پر اترا، خراش تک نہ آئی. اب پھر وہ قرآن رحمت للعالمین کے توسط سے امت میں پہنچا. بوڑھوں نے یاد کیا، بچوں نے یاد کیا، جوانوں نے یاد کیا، مردوں نے یاد کیا، عورتوں نے یاد کیا. اور میرے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یاد کرنے والوں نے شکم مادر میں یاد کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر. یہ پتہ چلا کہ نبی پاک کی قوت برداشت اتنی ہے کہ پہاڑوں کی قوت برداشت جہاں ختم ہو جاتی ہے، نبی کی قوت وہاں سے شروع. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر یہ کہ وہ اتنا عظیم بوجھ مگر اب نبی کے واسطے سے آیا تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو صحابہ میں اکثر لوگ قرآن کے حافظ تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تابعین میں تھے، کروڑوں کی تعداد میں ائمہ مجتہدین کے زمانے میں تھے. اور اب تو نہ معلوم کتنے ہیں قرآن کے حفاظ، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. ایک ایک شہر میں گنتی کرو تو پتہ چلے کہ کہیں 1000، کہیں 500، کہیں 200 ایسے حفاظ ملتے ہیں، سب قرآن کے حافظ. سبحان اللہ. چاہے وہ عربی ہوں، چاہے وہ ہندی ہوں، چاہے وہ تیلگو بولنے والے ہوں، چاہے ملیالم بولنے والے ہوں، چاہے انگریزی بولنے والے ہوں، کچھ بھی ہوں، مگر قرآن یاد کر لیتے اور خوب پڑھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے میرے استاد حضور حافظ الملت والدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے کہ زمانہ طالب علمی میں ہم حافظوں کا شبینہ پڑھانے میں مقابلہ ہوتا تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے لوگوں نے بڑھا دیا تو پہلی رکعت میں میں نے 23 پارے پڑھ ڈالے اور دوسری رکعت میں باقی کل پڑھ دیا. 2 رکعت میں پورا ختم قرآن. اتنا آسان قرآن ہو گیا. میرے رفیق درس مولانا مشاہد رضا خان صاحب بولے حضور پاؤں تو بہت سوج گیا ہوگا. کہ بے وقوفی کی بات کرتے ہو، پڑھنے میں پاؤں پر نہیں اثر پڑتا، دماغ کی چولیں ہل جاتی. ہاں یہ فرمایا. چلو مگر یہ قرآن عظیم ہے اور کوئی کتاب تو پڑھ کر کے اتنی موٹی کتاب یاد کر کے کوئی دکھائے؟ دنیا میں کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کے حافظ قرآن کے مقدار میں.
قرآن کے حافظوں کی مقدار میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اس لیے یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی قرآن کا یاد کرنے والا؟ یاد کرو. یہ قرآن پہاڑ پہ اتر جاتا وہ ریگستان ہو جاتا. اب بیمار پڑے تندرست ہو جائے، ٹوٹا پھوٹا پڑے تو جٹ جائے. یہ سب اس کی شان ہے. اب قرآن کے ذریعے سے کتنے مریضوں کا علاج ہم لوگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں حضور حافظ ملت کی خدمت میں آیا. حضور مجھے گھبراہٹ کی ایسی پریشانی ہو گئی ہے کہ میں رکوع میں جاتا ہوں تو کھٹ سے خود بخود قاعدہ میں پہنچ جاتا. یہ بالکل قابو نہیں رہتا ہے دل، اور یہ ہاتھ پاؤں بھی اس کی وجہ سے بہت متاثر ہیں. دعا فرما دیں. تو کچھ تو آپ نے دم فرمایا. اس کے بعد کہا دیکھو فرض نماز کا سلام پھیرو اور پاؤں بدلنا مت، اسی طرح بیٹھے رہو اور دل کی جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھو. صرف فرض نماز کے بعد یہ کرو. الحمدللہ اس عمل سے چند ہی دنوں میں ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا میں بالکل تندرست ہو گیا. اب بھی کبھی بلڈ پریشر کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہی کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ تو میں ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. بس مرنا تو سب کو ہے یار. کتنا ہی تندرست رہے، کیا وہ رہے گا؟ رستم مرا نہیں، ہاں؟ سب کو مرنا ہے، مگر مرنا ایک تو تڑپ تڑپ کے ہے، ہاں، مگر سب سے اچھی موت مسلمان کی ہے کہ ایمان پر جان دیتا ہے. ہاں، سب سے اچھی موت ہے کہ اس موت سے وہ الموت جسر الی لقاء الحبیب، کہ یہ ایک پل ہے کہ اس پل کو موت کا پل عبور کرو محبوب سے ملاقات ہو جائے. تو یہ اس طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کے گھر کے لوگ رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا تم لوگ کیا رو رہے ہو؟ مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ آج لقائے حبیب کا دن آ گیا ہے کہ میں آج پھولے نہ سمائیں گی کفن میں آتی ہے شب گور بھی کس گل سے ملاقات کی رات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ. قبر بقعہ نور بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے. حضرت مولانا کیا نام ہے جن کا مدرسہ ہے؟ ہاں، حضرت مولانا جعفر صاحب کا، کہ انہوں نے اپنے دارالعلوم اسحاقیہ نوریہ سے حافظوں کی ایک بارات نکالی آج. الحمدللہ اس بارات کے سجانے میں میرا بھی کچھ ہاتھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں ہمیشہ قرآن محفوظ رکھے اور ان کی قبر اسی قرآن
کہ سبب سے ہمیشہ منور رہے، تا حد نگاہ وسیع بھی رہے، منور بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ صحیح جو کتاب ہے اس کتاب کو ان لوگوں نے یاد کیا۔ ہر کتاب میں کچھ نسخے بدل جاتے ہیں، کچھ الفاظ کم بیش ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی ایک نقطہ بھی ادھر کا ادھر کر دے تو فوراً چوری پکڑ جائے گی۔ یعلمون کا تعلمون یا اس کا برعکس پڑھ دے تو پکڑا جائے گا کہ نہیں؟ حالانکہ کئی مرتبہ میں نے حافظوں کو دیکھا، پوچھا کہ یہ یہاں پر پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کہ یہ تعلمون ہے کہ یعلمون؟ اب وہ سوچتے رہے، تعلمون ہے نہیں یعلمون ہے۔ اب ان کو اشتباہ لگ جاتا ہے، مگر یہ اشتباہ ہی تک ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا۔ یہ ایسی قرآن کی حفاظت کی گئی، کیوں کہ اسی قرآن پر دین کا دار و مدار ہے۔ دین اسلام دو ہی چیزوں پر قائم ہے، کتاب اور سنت، اور اللہ نے تو کتاب کے بارے میں فرما دیا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ حافظ اپنی قوت سے یاد نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے، تب وہ یاد ہو جاتا ہے۔ میرے استاد سیدی حافظ الملت والدین فرمایا کرتے تھے، دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مضمون اتنی آسانی سے یاد نہیں ہو سکتا جیسے کہ قرآن یاد ہو جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک صفحہ وہ تھوڑی دیر میں یاد کر لیا کرتا ہے، اور ڈانٹ پھٹکار بھی کرتا ہوں کہ اور پڑھا کر، وہ کہ یاد ہو گیا، سنا تو سنا دیتا ہے، سمجھ گیا؟ وہ روز کا روز اس طرح سے وہ سبق لیا اور تھوڑی دیر میں یاد۔ تو یہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی توفیق جب ملتی ہے تب قرآن یاد ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ توفیق ملے اتنی جلدی یاد ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے دارالعلوم اسحاقیہ نوریہ پر کہ اس نے حافظوں کی ایک فوج نکال دی ہے، اور یہ فوج ہمیشہ تیار ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے کے بانی مولانا جعفر کو ہمیشہ اپنی مرحوم خواجہ علی صاحب، خواجہ علی صاحب، اور اس وقت اس کے محتمی میں اعلیٰ مولانا جعفر صاحب، ان سب کو مالا مال کرے۔ مرحوم مولانا خواجہ علی صاحب، اللہ تعالی ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، درجات بلند فرمائے۔ یہ سب بچے جو کچھ یاد کر کے تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اس ادارے کے انتظام کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ کسی کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔
کہ 5% کاٹ کے ان کو دے دو. ہاں یہ سب نہیں، یہ اللہ کا دربار ہے. اللہ ثواب تقسیم فرماتا ہے. تو ایک کام کے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 10 آدمیوں کو اتنا دے دے وہ بھی ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ وہ تو بہت کریم ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہم سب کو ایمان پر استقامت کے ساتھ رکھے. اخیر میں اتنا کہہ دیتا ہوں، خوب اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن و انس کو میں نے صرف اور صرف کس کام کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. عبادت ہے کیا؟ بتاؤ عبادت کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی اداؤں کا نام ہے. خود فرماتے ہیں نماز فرض کی اللہ نے، پڑھو گے کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی میری ادا کا نام نماز ہے، میری ادا کا نام روزہ ہے، میری ادا کا نام حج اور عمرہ ہے. ہاں یہ سب اسی طرح سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا. عبادت میرے محبوب کی نقل اتارنا، یہ عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے تم پیدا کیے گئے ہو محبوب کی نقل اتارنے کے لیے. یہ مطلب ہوا. اس لیے اس بارگاہ سے ایک پل کے لیے بھی توجہ ہٹانی نہیں چاہیے. شیطان کا کام ہے کہ اسی میں رکھنا ڈالتا ہے. اس کے ایجنٹ ہیں وہ لوگ جو انبیاء کرام کی عقیدت سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سنیوں کی حفاظت کرے. امام احمد رضا اس زمانے میں اس شخصیت کی محبت، سمجھ گئے؟ اس شخصیت کی محبت ایمان کی ضمانت ہے، حفاظت ایمان کی ضمانت ہے. ہاں کوئی تبلیغی اگر تمہارے دروازے پہ آیا، چلیے صاحب آج گشت کا دن ہے گشت کرنے. ہاں بھائی میں تو امام احمد رضا کا ماننے والا ہوں. سر پٹ بھاگتا ہے، یہ بھی نہیں کہ کچھ بات کرے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ امام احمد رضا کا نام ہی لا حول ولا قوت کا شیطانوں کو بھگانے کے لیے کام ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آپ سب لوگ اس بارگاہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، آپ کا، آپ کے بچوں کا، سب کی حفاظت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.